ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور اس دین کے اوپر وہ یقین رکھتا ہے. تو مسلمانوں کو ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اپنے، اور وہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے مسلکوں اور فرقوں کو دفن کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے اس پر بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ان ایک دوسرے کی اس لیول پر جا کر مخالفت کرنے سے ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے. الا یہ کہ وہ شخص کے جو یا وہ فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو وہ متفق علیہ طور پر کافر ہو. مثال کے طور پر قادیانی ہے، قادیانی متفق علیہ طور پر کافر ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں. تو اب چاہے آپ بریلویوں سے پوچھیں، آپ اہل حدیث سے پوچھیں، آپ دیوبندیوں سے پوچھیں، آپ اہل تشیع سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ، وہ کہے گا قادیانی کافر ہے. تو اب آپ اس کو فرقہ والا اختلاف نہیں کہیں گے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان اختلاف. جی اچھا مفتی صاحب، میں نا اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ جسٹ کمپلیٹ کرتے ہوئے بات کو کہ جی 2 سال پہلے 1 سال پہلے الحمدللہ میرا مطلب میں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ایتھیزم میں اور ان سب چیزوں میں، بلکہ میرے پوڈ کاسٹ بھی آئے ہیں آئرا والوں کے ساتھ اور دعوی موٹیویشن والوں کے ساتھ اوکے. ریگارڈنگ دس. لیکن کیا ہوا نا، میں نے جب دیکھا نا، مجھے رونا آتا ہے ان ایکچوئل، میں آپ کو سچ بتاؤں تو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ میں گھل گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ریسٹرکٹ کر دیا انہوں نے باؤنڈری کہ وہ دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. رائٹ. اور کہیں نہ کہیں اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے نا ہم خود سے تو بھیڑ رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہے، ہماری پیرنٹنگ سکلز بھی ختم ہو رہی ہیں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس بات پہ تو بحث پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی رفع دین کرنا یا نہیں کرنا، لیکن وہ اس بات پہ دھیان نہیں دے رہے بھائی ان کی جو 9 سال کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کو جو 9th کلاس میں ہے اس کو ڈارونین ایوولوشن پڑھایا جا رہا ہے، اس کی رائٹ بنیادی عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں پڑ رہی اس چیز کی. رائٹ. وہ رائٹ. اس چیز میں بس پھنس چکے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کی طرف جانا ہے. اچھا ایک یہ چیز تھی مفتی صاحب کہ آپ نے نام سنا ہوگا آتھر کا، ہارون یحییٰ کر کے، جو ترکی کے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تو ان کی کتابیں میں نے بہت پڑھی ہیں، ڈارونین ایوولوشن کے اوپر انہوں نے کام کیے ہیں بہت زیادہ. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں کہ بھائی کیا ابھی اس ٹائم، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ ان کے لائف سٹوری رہی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ I mean, look, کیا ہم. he was a fraud. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کا جو بھی کام ہے وہ ہارون یحییٰ کا نہیں ہے، سوائے کاپی پیسٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہاں ہے. جی. تو یہ کاپی پیسٹر بندہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا اس میں اس کا رتی برابر بھی خود اس کی زندگی میں اس پر عمل نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے ایک پین نیم گڑھا اور لوگوں بالکل سے اس نے لکھوایا یا کہیں سے کاپی پیسٹ. اب ڈارونین ایوولوشن کے اوپر جو کچھ ہے وہ سارا کرسچنس کی اس نے بارو کیا، اس کا اردو ترجمہ یا ٹرکش میں اس نے لکھا، اس کے بعد ساری دنیا کی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا کہ بھائی ہارون یحییٰ کی طرف سے آیا ہے. تو اگر میں تو سمجھتا ہوں کہ، اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جب میری گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا، تو میں نے ان کو وہیں پر کریکٹ کیا کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا جاننا. ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے مقدمے میں کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. محض اس لیے کہ کوئی بندہ مشہور ہو گیا اور اس کے اتنے ملین فالوور ہیں، یا یہ کہ اس نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے آپ اس کے فالوور بن جائیں یا اس سے دین لیں. نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے، جو دین وہ پیش کر رہا ہے، جو اخلاقی جس کی بات کر رہا ہے، وہ اخلاقیات اس کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں. وہ حشر اس کا، یہ تو سوشل میڈیا کا تھا نا دور کے، جس کی وجہ سے ہارون یحییٰ ایکسپوز ہوا کہ بھئی اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو صدی کا مجدد ہے، لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے. تو پتا چلا کہ وہ تو لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے اوپنلی، یعنی اس کا ایک نہیں بلکہ 100 لڑکیاں اس کے ارد گرد ہیں. وہ تو عجیب و غریب منظر لوگوں کے سامنے آئے جن لوگوں کو پتا چلا. اور یہ طیب اردگان کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس کو کئی 100 سال کے لیے اندر ڈال دیا. صحیح. اور سمجھ ہی رہے تھے مفتی صاحب، اسے مجدد سمجھ ہی رہے تھے، کیونکہ 2006 میں ہی واز اے بیسٹ سیلنگ آتھر ان ایشین سب کانٹیننٹ. 2000 شاید 16 یا 17 کی بات ہے، میرا ایجپٹ جی جانا ہوا اور وہاں کے ایجپٹ کے ٹرکی جانا ہوا اور وہاں کے کچھ اسکالرز سے میں نے یہ بات کی. اور اس زمانے میں ایک میگزین ابھی بھی نکلتا ہے، البلاغ، یہ نکلتا ہے دارالعلوم کراچی سے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کے بھائی ہیں جناب ولی رازی صاحب، ان کا ایک مضمون اور ان کی کتاب بھی اصل میں ہے،
وہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے, تو اس کے مقدمے میں انہوں نے ہارون یحییٰ کی بہت تعریف کی ہے کہ بھئی ایسا آدمی ہے, زبردست ہے یہ, اور انہوں نے جو ہے کچھ یعنی اپنے الفاظ میں وہ ہارون یحییٰ کی باتوں کو نقل کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوں. یہ میں نے پڑھا. اس کے بعد خیر میرا ٹرکی جانا ہوا, اور میں نے وہاں کے جو مقامی اسکالرز ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ ہارون یحییٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, چونکہ میں اس کی ویڈیوز اس وقت تک دیکھ چکا تھا, اور یہ کنفیوژن تھا کہ بھئی حضرت مولانا ولی رازی صاحب کیسے اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو لگتا ہے وہ جانتے نہیں ہیں. تو مجھ سے ایک ٹرکش عالم نے جو دارالعلوم کراچی کے ہی فاضل تھے اور استنبول میں ایک انسٹیٹیوشن وہ چلاتے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کتاب آئی تو میں نے دارالعلوم کراچی لکھا, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کچھ لکھ رہے ہیں یہ غلط فہمی کے اوپر مبنی ہے, یہ شخص بہت جلدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے, اشاروں میں یہ کہہ چکا ہے, اور جو باتیں دنیا بھر میں ٹرانسلیٹ ہو کر جاتی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ٹرکش لینگویج سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, جو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ویڈیوز میں کہہ رہا ہوتا ہے. تو باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو وہاں مقامی لوگوں کو پتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. خیر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف سے رجوع کر لیا گیا ہوگا. جی 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 شکریہ مفتی صاحب. باقی اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم تو آپ کریں گی, باقی ٹھیک, کبھی آپ پڑھ لیجیے. جزاکم اللہ. اچھا حضرت, یہ شروع سے سمیر عباس صاحب ہیں ایک, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹری ڈائی ہونے والی ہے, شروع سے ہی ہیں لگ بھگ. اچھا, ہاں ان کو دیکھا نہیں. سمیر عباس صاحب, جی بھائی. ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب اگر اجازت ہو, کیونکہ انہوں نے پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ بات کی, تو میں ایک بات بولوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ تمام فرقہ وارانیت اور ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کو اور ان سے اوپر اٹھانے کے لیے کمپریہنسو تھنکر بنایا جائے. اور ایک کمپریہنسو تھنکر بڑا مشکل ہو گیا ہے جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, کیونکہ ہم نے نا اپنی تربیت میں لینگویج کو اہمیت دینا تھوڑا کم کر دیا ہے. نہ کوئی انگریزی صحیح سے جانتا ہے, اس پر مہارت حاصل ہے, نہ اردو نہ عربی, اور ہم سب لوگ یہاں تک کہ کالج پاس اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں, نہ تو انگریزی میں اس کو فصاحت اور بلاغت میں دلچسپی ہے, نہ اردو میں, نہ کسی اور زبان میں. اور زبان جو ہے وہ چیز ہے جس پر سوار ہو کر افکار پہنچتے ہیں. تو زبان ضرور پیرنٹنگ میں شامل کریں کہ اپنے بچے کو زبان پر مہارت حاصل کروائیں. اس سے ہوگا یہ کہ اس کو سمجھانا اور اس کے لیے ان تمام افکار کی کتابوں کو وہ کر پانا آسان ہوگا, اور اس کے بعد وہ ایک کمپریہنسو تھنکر بنیں گے, اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جائے گا. جزاک اللہ. زبردست. جی بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب, آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا بہت زبردست فین ہوں, اور میں قریب 2-2.5 گھنٹے سے لگاتار بیٹھا ہوں. میں نے کہا شاید کسی طرح نظر پہنچ جائے. ایسی نکلے فین کہاں. اچھا مفتی صاحب میرا کوشچن تھا, میں ایکچولی تھوڑا سا بڑا دماغ گھوم رہا ہے کوشچن جب سے میں نے سنا ہے. اس سورہ کہف میں ایک آیت ہے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا, یا 4 تھے 5واں ان کا کتا, یا 6 تھے 7واں ان کا کتا, کچھ اس طرح سے. میں یہ کوشچن تھا کہ کیا اللہ میاں ایگزیکٹ فگر کیوں نہیں بتاتا, مطلب یہ بتانے میں ایگزیکٹ فگر کیا قیامت آ جاتی. یہ سوال آپ نے سچوالا سے سنا ہے نا؟ نہیں, ایکچولی غالب کمال ہے پاکستان کے, ان کی اسٹریم میں میں نے سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں, میں وہ آیت نکال رہا ہوں کہ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے, ایکو ہو رہی ہے سمیر عباس صاحب. اچھا جی, یہ آیت ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. آگے کہتا ہے رجمم بالغیب, یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں, یعنی بس ایسٹیمیشن ہے, اپنی طور سے بغیر کسی دلیل کے کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, اچھا کہ میرا رب اس تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور صحیح تعداد کو جانتا ہے, اور تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کے پاس پورا علم نہیں ہے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. اچھا اب یہاں پر دیکھیں 2 باتیں. سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کی اس آیت کا مقصد کیا اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کرنا تھا؟ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ واضح انداز سے قرآن کریم میں اس آیت میں یا کسی اور آیت میں قرآن اصحاب کہف کی تعداد کو بیان کر دیتا.
मकसद ये नहीं था। मकसद इस आयत का ये है, जो रजमम बिलगैब है, ये असल में कीवर्ड है इस आयत में, वो ये है कि लोग बगैर किसी दलील के, जिसको अटकल पच्चू कहते हैं या एस्टिमेशन कहते हैं, गेस्टिमेशन कहते हैं, कि बस गेस वर्क, गेस कर लिया और ये समझ लिया कि यही सही होगा। तो तारीखी वाकयात में, हिस्टोरिकल इवेंट्स में गेस नहीं चला करता, एस्टिमेशन नहीं चला करता, उसमें आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मकसद है कुरान करीम की आयत का, तादाद बयान करना मकसद नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में लिखा है, और मैंने कई साल पहले पढ़ा था, तो मुझे इसलिए मैं उसका हवाला दे रहा हूं, मोस्ट लाइकली वही है। वो ये कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उसने 2-3 नंबर जिक्र किए हैं। पहले नंबर के बाद, पहला नंबर है 3, चौथा उनका कुत्ता, दूसरा नंबर है 5, छठा उनका कुत्ता, और उसके बाद कहा रजमम बिलगैब। ये सारी बातें, ये जो दोनों बातें हैं, ये बस एस्टिमेशन है। उसके बाद उसने तीसरा नंबर जिक्र किया, वयक़ूलून सबअतुन, कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। और इसके बाद उसने ये बात नहीं की कि ये अटकल पच्चू वाली बात है, उसने ये कहा कि मेरा रब ज्यादा जानता है और कुछ लोग जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इशारा है कि जो तीसरा नंबर है वो करेक्ट है। जी नहीं, मैं तो साफ तादाद ना बताने के पीछे कुछ हिकमत है इसमें भी? इसलिए कि वो मकसद नहीं है ना। फिर अगर मान लीजिए साफ तादाद बयान कर देते, तो जिस तरीके से बाइबल में उन 7 के नाम भी जिक्र किए हैं, तो भाई एक सवाल तो यार ये सिर्फ कह दिया किस तरह के लोग थे, भाई कहाँ के थे, कौन सा इलाका था, मैप भी तो बताओ, कितनी दूर था वो पहाड़ पैलेस से, वो कुत्ता कौन सी ब्रीड का था, बंदे का नाम क्या था। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए कुरान नहीं आया ना। कुरान तो हिदायत के लिए है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या असहाबे कहफ के वाकये से हिदायत मिलना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये पता हो कि वो कितने थे बंदे? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं कितने थे, लेकिन तो कोई लेना देना नहीं है, बस होल्ड ऑन। और कुरान का मकसद हिदायत है या हिस्ट्री है? जी हिदायत है। हिदायत है, और हिदायत अचीव हो रही है इस डिटेल में जाए बगैर। तो ये सवाल कि ये क्यों नहीं कहा, ये सवाल इररेलेवेंट हो जाता है। हाँ, किताब और कुरान हिस्ट्री की बुक होती और उसमें हिस्ट्री चल रही है और ये नहीं बताया जा रहा कितने बंदे थे, तो आप सवाल कर सकते थे। कुरान हिस्ट्री की बुक है ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं मिस्टर आसम। कितना टाइम हो गया भाई? चंद मिनट और रह गए हैं। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम अलैहा को या उख्त हारून कहा गया है, वो क्यों कहा गया है? उस पे मुझे तो हारून सिर्फ एक ही थे पूरी दुनिया में जो हजरत मूसा के भाई थे, या कोई और हारून नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन हिस्ट्री में जब जाते हैं मैंने रिसर्च किया तो ऐसा मुझे पता चला कि मरियम अलैहिस्सलाम के कोई भाई नहीं थे। कजिन को भाई नहीं कहते? अच्छा, तो कजिन का दूसरी नाम बात क्या ये था? है, हाँ, उसमें कजिन भी है, और इसी तरीके से कौम के लीडर जो थे, उस जो हजरत मरियम का जो खानदान था, वो उसके जो सरपरस्त थे वो हारून थे। तो ये ऐसा ही है कि जैसे आपको कहा जाए कि आपका कोई भी, मसलन आप सैयद हो और आप कोई गलती कर दें, कोई गुनाह कर दें, तो ये कहा जाए कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होकर ये हरकत। तो अब आप ये जाहिर है 1400 साल गुजर गए, कितनी नस्लें बीच में आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी ये टैग आपके साथ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, चाहे आप डायरेक्ट ना हो, बीच में जो है तकरीबन 30-35 नस्लें आ गई हूं। तो ऐसे ही किसी भी ट्राइब की तरफ मंसूब करते हुए अरबी जबान में यह कह दिया जाता था कि या उख्ता फुलानिन या आखा फुलानिन, यानी फला के भाई फला के बहन, यानी उस कबीले से या उस खानदान से ताल्लुक रखने वाले। यह अरबी का एक खास अंदाज है। इसका मतलब ये नहीं कि फौरन आप रिश्तेदारियां खोलने लगे और जीनियोलॉजी में जाके देखें कि अच्छा ये तो अकेली थी, उनका भाई तो कोई था नहीं। जी, तो सूरह मरियम में आयत 36 में आया है कि हमने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजा, और लेकिन आले इमरान में जो 45 आयत है उसमें कहा कि हमने अपने मलाइका यानी कि एंजल्स को भेजा।
سورہ مریم میں صرف ایک اینجل کا ذکر ہے لیکن آل عمران میں اینجلس کا ذکر ہے، تو یہ کیا کانٹراڈکٹ نہیں ہوا؟ ایک منٹ، سورہ مریم میں اینجل یعنی حضرت جبریل کا ذکر ہے، اور آل عمران کی کون سی آیت؟ ہاں کون سی آیت کا آل عمران کی؟ 45۔ اچھا جی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی یعنی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ملائکہ فرشتوں کہا اور وہاں کہا فرشتہ۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر میں آپ کو دو نمبرز دوں، ایک اسمال اور ایک لارجر، ایک چھوٹا نمبر ایک بڑا نمبر، تو کیا دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں ہوگا۔ یہ کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں، تو میتھ کا بنیادی رول ہے، اسی کو ہم اردو میں یا عربی میں کہہ دیتے ہیں کہ عدد قلیل عدد کثیر کے مخالف نہیں ہے، یعنی لارجر نمبر مائنر نمبر کے اسمالر نمبر کے اسمالر نمبر لارجر نمبر کے مخالف نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ جو اسمالر نمبر ہے وہ لارجر نمبر میں آ گیا۔ تو جو ایکچوئل ٹاسک تھا وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ملائکہ نے نہیں کیا۔ بشارت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسرے ملائکہ نے بھی دی ہوگی اور دوسرے ملائکہ بھی گئے ہوں گے۔ نہیں، لیکن اس میں تو یہ ہو رہا نا، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ کے جبریل گئے تھے، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اینجلس گئے تھے، میں مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں نا، جب آپ نے خود ہی مان لیا کہ جبریل بھی اینجل ہیں اور جی ایک اینجل کو ایک جگہ ذکر کیا اور باقی یہ کہا، مثلا آپ کا نام مسٹر آسم ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے گھر آئے اور میں کہوں کہ ہاں بھائی آسم صاحب آئے تھے، پھر کسی دوسرے موقع پر کہوں بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آسم کے ساتھ، تو مجھے بتائیے کہ کیا ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی، مطلب میں سمجھا نہیں۔ میں آپ کے بارے میں یہ کہوں کہ میرے پاس آسم آئے تھے، ٹھیک ہے، جی کسی سے کہوں آپ نے جی دوستوں کے ساتھ آئے ہوں میرے ساتھ، پھر جی دوسرے موقع پر میں یہ کہوں کہ بھائی میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے، اس میں آسم صاحب بھی تھے، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ جی 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 اچھا اچھا اچھا، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ چلیں، ہر بار تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت آمین۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ اچھا بھائی، یہ کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ مولانا عزیر جی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال تھا حدیث کے تعلق سے۔ جی فرمائیے، ہم، دارالعلوم سے فراغت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، جی میں ہاں، نے اس لیے لکھا تھا کہ آپ لے لیں مجھ سے۔ اچھا جی، جی برادری بات جی جی جی، تو جی حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ ہم، اس کے تعلق سے جو اس کی مطلب ترجمہ اور تھوڑی وضاحت سمجھ میں آتی ہے، مطلب میرے ذہن میں ہے یہ بات، میرا کوئی اس قسم کا اعتقاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو فرمانا ہے کہ ہم نے دن و رات کو پلٹا اور ہم ہی زمانہ ہے، تو اس سے کیا یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے اور ہم زمانے کو پہچانتے ہیں چینج سے، یعنی تغیر سے؟ تو ہو سکتا ہے زمانہ کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جس چیز پہ تغیر کو جاری کرتے ہیں ہم اس کو زمانہ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث پڑھیے ذرا سا، جی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر انی انا الدہر بیدی کیا ہے آگے؟ بیدی یسب الدہر وانا الدہر آگے بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو یعنی لیل اور نہار کو میں پلٹتا ہوں، یعنی جو لیل و نہار کی جو گردش ہے وہ خدا کے حکم اور اس کے بنانے سے ہے۔ تو جی اب اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے، بس خدا اس کو پلٹ رہا ہے، یہ کہہ جی رہے تھے آپ؟ جی، جس چیز میں اللہ کی طرف سے تغیر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے مطلب فریم میں آ گئی ہے، اور صحیح، جس چیز میں تغیر نہیں ہے، جیسے ہم مثال کے طور پہ زمانے کو 2 منٹ کے لیے شمار کرنا بند کر دیں اور ایک چیز کو دیکھتے رہیں،
تو اور اس میں چینج نہ آئے تو ہم نہیں پتہ لگا سکتے. آپ نے جو بات بالکل ٹھیک کہی ہے. تغیر ہوتا ہے تو ہم تغیر ہی کے ذریعے زمانے کو پہچانتے ہیں. جس میں تغیر نہیں ہوتا وہ اس پر زمانہ اپلائی نہیں ہوتا. خدا میں تغیر نہیں ہوتا تو خدا پر زمانہ منطبق نہیں ہوتا. بھائی ہم اس دنیا کے حادث ہونے کو، وہ جو مشہور آرگیومنٹ ہے نا، العالم حادث، العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، یہ جو مشہور آرگیومنٹ ہے کہ یہ دنیا بدل رہی ہے، چینج ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو چینج ہو اس کا آغاز ہے، لہٰذا دنیا کا آغاز ہے. تو ہم نے اس دنیا کے بدلنے ہی کے ذریعے تو خدا کو پہچانا. جی نہیں حضرت، اعتراض یہ نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ پھر تو وقت کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، بس تغیر ہے اصل اللہ کی، بس تغیر ایک صفت ہے، بس وقت کچھ نہیں. کوئی ایسی سالڈ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکیں. اسی لیے ہم وقت کو، آپ نے شرح قائد پڑھی ہے، یاد ہے؟ جی. اچھا، شرح قائد میں وقت کا ذکر کہاں پر آتا ہے؟ کچھ یاد ہے کس جگہ آتا ہے؟ نہیں حضرت، اتنا تو مجھے وقت ہو گیا تھوڑا. میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ اس کتاب میں، شرح قائد میں، سب سے پہلے اسباب علم کی بحث آتی ہے. اس کے بعد بحث جس کو ہم ایپسٹیمولوجی بولتے ہیں، اس کے بعد بحث آتی ہے خدا کی ذات کی. ٹھیک ہے کہ یہ عالم ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، تو خدا کے ذات کو ثابت کیا جاتا ہے. اس کے بعد شروع ہوتا ہے مسئلہ خدا کی صفات کا. اس میں سب سے پہلے صفات سلبیہ آتی ہیں، یعنی کہ خدا یہ نہیں ہے. پھر خدا صفات ثبوتیہ کو بیان کیا جاتا ہے کہ خدا یہ ہے. سلبیہ میں زمانے اور مکان کا ذکر ہے کہ ولا یجری علیہ زمان ولا مکان، کہ خدا کے اوپر نہ زمانہ جاری ہوتا نہ مکان جاری ہوتا. اچھا، اس کا مطلب زمان اور مکان دونوں صفتیں ہیں. صفت کو آپ کبھی بھی دیکھ نہیں سکتے، چاہے وہ میری صفت کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی صفت کیوں نہ ہو. اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے چونکہ صفت ایسی، لیکن صفت مخلوق ہے. اگرچہ آپ اس کو دیکھ نہ سکیں، لیکن یہ کہ وہ مخلوق ہے. تو ایسے ہی زمان و مکان جو ہے وہ صفت ہیں، وہ مجسم نہیں ہے کہ ان کا کوئی جسم ہو. تو اللہ کی صفات بھی مخلوق ہوں گی؟ نہیں، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوں گی. ہماری صفات مخلوق ہے چونکہ ہم مخلوق ہیں. اللہ خود مخلوق نہیں ہے تو اس کی صفات بھی مخلوق نہیں ہے. تو ایسا کہا جا سکتا ہے، مطلب وہی میں اس میں اس قسم کی مثالیں بھی ملتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضور السلام کا واقعہ ہے جس میں ان کے اوپر زمانے نے اثر نہیں کیا، تو زمانہ آگے بڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن پیچھے آتا ہوا کہیں ملتا نہیں ہے کہ زمانہ پیچھے آیا. جیسے مثال کے طور پہ وہی حضور السلام کا واقعہ ہے، ایسی معراج کا واقعہ، اللہ کے نبی نے راتوں میں سفر کیا اور اتنا لمبا عرصہ جو ہے اللہ کے نبی کے لیے بہت مختصر عرصے میں وہ ہو گیا. تو زمانہ مطلب یہ کہ ان کے لیے وہ اثر تھوڑی دیر سے کیا، یہ تو ملتا ہے، لیکن ایک زمانے سے اٹھ کے کوئی 100 سال پیچھے چلا گیا، اس قسم کی مثال نہیں ملتی. تو ایسا لگتا ہے، مطلب مجھے ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ بھائی زمانہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس ایک صفت کا مظہر ہے. اللہ کی ایک صفت تغیر کا مظہر ہے جس کو ہم زمانہ سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں، اللہ کی صفت تغیر نہیں ہے نا، تغیر کرنا مطلب کسی چیز کا تغیر کرنا کسی چیز میں. ہاں، تو وہ دنیا کی ہر چیز خدا کی صفات کا مظہر ہے، اس میں زمانہ بھی ہے. آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن خدا کی زمانہ خود خدا کی صفت نہیں ہے، اس کی صفات کا مظہر ہے. آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وعلیکم. وقت سے کوشش کر رہا تھا میں. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. اچھا آگے چلتے ہیں. کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ شہباز انجینئر. ایک بیک اسٹیج عمر صاحب کر کے، ان کا ڈیوائس نوٹ کنیکٹڈ ہے. ہاں عمیر صاحب ڈیوائس کنیکٹ کر لیں بھائی. او آئی گیمنگ ہے. ہاں جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا، وہ میں نے نا آپ سے 1-2 احادیث تھی، ان کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا. اب یہ مجھے نہیں کنفرم کہ وہ ضعیف ہیں یا صحیح ہیں، تو وہ میں غالب کی بروڈ پہ تھا تو وہ یہ آپ کا ریفرنس جو ہے نا غالب کے بعد یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست ہیں بسالت آدم صاحب، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ دن پہلے، تو غالب کے میمز لگائے. تو اصول سرخسی کو کہہ رہا ہے وہ اصول سر کھسا. تو بھائی بہن بنا لجواج، تو جو سر کھسا گئے اس کا کیا ریفرنس؟ بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے میں نے 7 سال عربی پڑھی ہے. 7 سال عربی پڑھی. جی چلے وہ مسلم نہیں ہے تو اس میں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو یہ نہ کلیم کرے نا 7 سال عربی پڑھی ہے، نہ کلیم کرے. ٹھیک ہے حدیث کا ریفرنس ہے.
وہ میں اس لیے حدیث کا پوچھنے لگا کیونکہ اس میں سے ان کے پاس کوئی ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی 1175 مت کچھ اس طریقے سے اس نے کہا تھا یہ حدیث ہے. مسلم 1175 نہیں 1755 سوری 1755. 1755. تو بیسیکلی اس نے 2 احادیث کی. ایک حدیث اس نے کی, مجھے ابھی زبانی تھوڑی بہت یاد ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو خط لکھے, جن میں سے ایک مصر کا بادشاہ مکوکش تھا, تو اس نے آپ کے لیے کچھ باندیاں بھیجی جس میں ماریہ تھی. تو اس ماریہ کے ساتھ کزن بھی تھا اس کا, تو اس کزن نے ان کے ساتھ الزام لگ گیا بھائی کچھ کیا ہے, تو وہ پریگننٹ ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے. تو حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ تو کیسٹرڈ ہے. ہاں جی جی جی, اس کا جواب ہم نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسری حدیث یہ تھی کہ ایک اور تھی, وہ ام کرفا قبیلے کی سردار تھی, تو اس نے کہا کہ زید بن حارثہ قتل کرنے گئے, تو وہ صحابی قتل ہو گئے. تو اس کے بعد دوبارہ زید بن حارثہ گئے, تو انہوں نے ام کرفا کو قیدی بنا لیا. وہ 80 سال کی عورت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا دونوں یعنی کہ ٹانگوں سے چڑوا دیا ان کو ایک اونٹ سے. اس حدیث کا حوالہ لے کر آئیں کہ کہاں سے رہی یہ بات کہ ام کرفا ہو کہ کوئی اور ہو. ایک ہے بات کہ اس کو قتل, کسی عورت کو کیا قتل کیا جا سکتا ہے. میں ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں, اس پرٹیکولر اسٹوری کی بات نہیں کر رہا ہوں. امیجن کریں کہ ایک عورت ہے کہ جو ایک موب کو لیڈ کر رہی ہے, اور وہ موب یہ کام کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاں دیکھتا ہے وہاں ان کو قتل کر دیتا ہے. تو کیا ایسی عورت کو سزا کے طور پر ڈیتھ پینلٹی اس پر آنی چاہیے یا نہیں؟ آف کورس آنی چاہیے. اوکے, اب جب یہ بات سیٹ ہو گئی کہ ہاں جی ڈیتھ پینلٹی آنی چاہیے, تو اب یہ کہنا کہ جی وہ اس طرح ہی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس کا ریفرنس صحیح حدیث سے دے دیں ہمیں, تو ہم اس پر بات کریں گے. ہاں, یہ ریفرنس انہوں نے نہیں دیا, اور بیچ میں سے اس کے کسی نے لکما دیا کہ بھئی یہ دینے کے بھی نہیں, ہمیں پتا ہے وہ دینے کے بھی نہیں, ہمیں پتا ہے. ٹھیک, تو میں نے بھی اس کو حدیث کو ڈھونڈا ہے, مجھے نہیں ملی, لیکن 1755 حدیث مل گئی وہ, جس میں پتہ نہیں. اور اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے, اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے. ہاں, اس میں یہ جو آپ نے جو دیا ہے نا, جو ریفرنس آپ نے دیا, میں نے ابھی وہ چیک کی, اس میں یہ والا واقعہ نہیں ہے, تو حدیث نمبر جو ہے وہ غلط ہے. لیکن بہرحال یہ واقعہ اپنے طور سے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ رسول, اور اس کا جواب ہم نے ایک ویڈیو میں دیا, میں مختصر دے رہا ہوں, وہ تفصیلی جواب ہے, اس میں عامر بھائی بھی ہیں ہماری اس ویڈیو میں, وہ میری اگر آپ اسکرول کریں گے میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا نا کہ اس کو جاؤ قتل کرو, یہ اس میں ایک حکمت تھی. امیجن کریں, تصور کریں کہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت علی کو. ٹھیک, اچھا, حضرت علی سے آپ کیا یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اور حضرت علی منع کر دیں, اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں؟ کیا یہ تصور ہے؟ نہیں. یاد ہے وہ واقعہ آپ نے سیرت میں سنا ہوگا کہ جب ایک صحابی نے فتح مکہ کا راز فاش کر دیا تھا اور ایک عورت کو خط دیا تھا. جی اور وہ عورت, ہاں, تو اس میں حضرت علی گئے تھے نا, اور جب وہ عورت نہیں دے رہی تھی وہ خط نکال کے, تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے پاس خط ہو, اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کہہ دیا, بس بات ختم. تو حضرت علی کا تو یہ لیول تھا نا اعتماد کا. اب یہاں پر حضرت علی جا رہے ہیں اور وہاں قتل کرنے کے بجائے یہ تفتیش کر رہے ہیں کہ بھائی اس نے یہ حرکت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جب وہ پتا چلا کہ یہ حرکت کر ہی نہیں سکتا, اور ظاہر ہے کہ جب حضرت علی کسی کو قتل کرنے چلیں گے تو یہ پرائیویٹ میں تو ہوگا نہیں, پبلک میں ہوگا, اور پبلک میں یہ راز فاش ہو گیا کہ یہ تو حرکت کر ہی نہیں سکتا. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو الزام لگ رہا تھا ساری دنیا کے سامنے معلوم ہو گیا کہ یہ الزام ہی غلط تھا, منافقین کا پھیلایا ہوا تھا. یہ حکمت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح حکم دینے کی, تاکہ پبلک میں ہو جائے کہ بھائی دیکھو اب وہ جو الزام لگا رہا تھا نا اب اس کا کام کریا کرم ہونے والا ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی تحقیق ہو گئی کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا حضرت ماریہ کے ساتھ, وہ لائق ہی نہیں تھا اس کے. ٹھیک ہو گیا. تو مفتی صاحب وہ جو مطلب وہ بوڑھی عورت کے ساتھ جس طرح سلوک, وہ اس کو قتل کرنے کا, اس طریقے سے قتل کرنے کا واقعہ کسی بھی ضعیف حدیث میں موجود نہیں ہے. تاریخ تبری میں ملتا ہے, موضوع روایتوں کے اندر ملتا ہے, اور یہ ملحدین پتہ کہاں سے لاتے ہیں. یہ علی سینا جو ہے وہ ایک بڑا ہی بدبخت قسم کا ملحد ہے, اس کی ایک کتاب ہے اس میں سے نکال کر لاتے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھا, یقیناً جو بھی پڑھے گا درد سر اس کے ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کوئی بھی بات حوالے کے ساتھ نہیں ہے.
اور اوٹ پٹانگ باتیں، اس میں کسی چیز کا ریفرنس نہیں ہے، بغیر ریفرنس کے اس نے اس میں طبری سے، سیرت ابن ہشام سے، جہاں سے اس نے لگا، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اس نے ایڈ کر دی ہیں. میں نے اس کو بڑی تفصیل سے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی ہے، اس کے اندر کیا کیا اس نے بلنڈر کیے